لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا کچھ حصہ ملا، پھر وہ بتوں پر اور شیطان پر ایمان لائے۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی بنسبت انہوں نے یہ کہا، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ لوگ ان اہل اسلام کی بنسبت زیادہ راہ راست پر ہے، سیدھے راستے پر ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت آ جائے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو اس کا کوئی بھی حمایتی مددگار نہیں ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ میں آپ نے قیام فرمایا۔ وہاں قریب قریب یہودیوں کی بستیاں تھیں اور بڑے بڑے خاندان تھے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان سے پہلے معاہدہ کیا، اسی کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہودیوں سے یہ بات کی کہ تم لوگ اپنے طور پر جہاں بھی ایک کام چلا رہے ہو، تمہارا نظام چلتا رہے گا، ہم نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھیڑیں گے، جو ایمان لائے گا وہی ایمان لائے گا، باقی لوگ اپنے طور طریقے پر چلتے رہے۔ لیکن معاہدہ اس بات کا ہے، ہم آپس میں لڑائی بھی نہیں کریں گے، اور کسی دشمن کے ساتھ جب بھی کوئی ایسا مقابلہ ہوگا تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے تاکہ مدینے کا دفاع ہو سکے، مدینہ منورہ کے اوپر کوئی حملہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ معاہدہ ہو گیا، دستخط ہو گئے، وقت گزرتا رہا۔ یہودی بد عہد قسم کے لوگ ہیں جن کی خرابیوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا بیان کی ہے۔ اب تھوڑے سے عرصہ کے بعد ہی احد کا جب میدان بھی ہوا، اب غزوہ احد کے بعد کعب بن اشرف یہودیوں کا جو سردار بنا ہوا تھا، وہ اور ہوئی اپنے خلاف اور اس طرح کا اس کا بھی یہودیوں کے سربراہ کا نام ہے۔ اب ان لوگوں نے غداری کی اور مکہ مکرمہ میں کافروں سے جا کر ملے اور کافروں سے جا کر مذاکرات کیے، بات چیت کی، اور انہیں جا کر بتایا کہ ہم نے تو ان سے ویسے معاہدہ کیا ہوا ہے، حقیقت میں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کے ساتھ معاون رہیں گے، آپ کی حمایت کریں گے۔ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، آپ کو ہم اس وقت سچا مانیں گے جب آپ ہمارے بتوں کی تعریف کریں گے، ان کی عبادت کریں گے، اور شیطان کو جیسے ماننا ہوتا ہے وہ مانیں گے آپ۔ اور دوسری بات آپ یہ بتائیں کہ ہم ٹھیک ہیں یا وہ ٹھیک ہیں، یعنی ہمارے نظریات ٹھیک ہیں یا اہل اسلام کے خیالات ٹھیک ہیں۔ چنانچہ یہودیوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں کی بنسبت آپ بڑے اچھے ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، ان کی کچھ ایسی خدمات کا نام بھی لے لیا اور تعریف بھی کر دی اور اچھا بھی کہہ دیا۔ انہوں نے کہا اس بات کی بھی تصدیق اسی طرح ہوگی کہ آپ کو ہمارے ان بتوں کی پوجا کرنی پڑے گی، عبادت کرنی پڑے گی، ہم آپ کی بات کو اس وقت تسلیم کریں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے اور انہوں نے کیا، جا کر بتوں کو سجدہ بھی کیا
اور ان کے سامنے اس چیز کا اظہار بھی کیا کہ ہم ان کے ساتھ معاہدہ جو کر رہے ہیں ہم اس میں پکے ہیں، سچے ہیں، ہم ان کو غلط سمجھتے ہیں، ان کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ اب اس قسم کی باتیں ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان لوگوں کے بارے میں اس آیت کے اندر یہ بات بتائی اور فرمایا ان لوگوں کو کتاب کا کچھ حصہ ملا، کتاب پوری ملی تھی لیکن پوری ان کو نصیب نہ ہوئی، تبدیلی کر دی، نکال دی اور بہت کچھ اپنی مرضی کے مسائل اس میں شامل کر لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تھوڑی سی کتاب کا حصہ ان کے پاس موجود ہے۔ اب کتاب والا بندہ تو مشرک نہیں ہو سکتا، اب اللہ رب العزت کو پہچانتا ہے، کسی بھی نبی کو مانتا تو ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بتایا کہ دیکھو ان کے پاس کتاب بھی ہے، پھر بھی جا کر یہ بت پرستی بھی کر رہے ہیں اور شیطان کو بھی مان رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا جملہ یہ بھی غلط انہوں نے جو کہا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبیلا، کافروں کو کہنے لگے کہ تم ان مسلمانوں سے اچھے لوگ ہو، وہ نہیں اچھے، تم اچھے ہو، تمہیں زیادہ سمجھ ہے، تمہیں زیادہ عقل ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ اب اس قسم کی باتیں انہوں نے کر کے ان کو تسلی دلائی اور اطمینان دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ویسے تیسے ہی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہم نے ان کے ساتھ ویسے ہی کیا ہے۔ تو اس قسم کے یہ فراڈ قسم کے لوگ ہیں، دھوکے باز ہیں اور اس قسم کے غدار لوگ ہیں۔ اب ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے بار بار مسلمانوں کو آگاہ کیا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، ان یہودیوں کی نقل سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان کی دوستی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ان کے اوپر اعتماد کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہ بڑے غدار ہیں، ان کے اوپر اعتماد نہ کرو۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین لعنهم اللہ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ اللہ رب العزت کی لعنت جس پہ آ گئی وہ عذاب کا مستحق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس وجہ سے بھی لعنت فرمائی کہ یہ غدار اور فراڈ ہیں، منکر قسم کے لوگ ہیں، نہ اللہ کی مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کی مان رہے۔ اب مشرکین کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے، اب اس وجہ سے ان کے اوپر لعنت پڑتی ہے۔ لعنت بندے کے اس برے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے جو آج لوگ دنیا میں کرتے پھرتے ہیں۔ مثلا کوئی بندہ اگر عہدی کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی لعنت پڑتی ہے، اور جھوٹوں کے اوپر بھی لعنت پڑتی ہے، اور چوروں کے اوپر بھی لعنت پڑتی ہے، سود خوروں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ اسی طرح اور کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت کی گئی، اور فرمایا ان کے اوپر فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے اور سارے لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ جو لعنت کے مستحق بن گئے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ مسلمان کو کہا گیا ہے ویسے لعنت نہیں کرتا، یہ مسلمان کو حضور علیہ السلام نے ویسے بھی تعریف ارشاد فرمائی، مسلمان پر زبان نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا اور طعنہ باز نہیں ہوتا، مسلمان احتیاط کرتے ہیں۔ ایک فرد واحد کو مخصوص بندے کو لعنت کرنا یہ بڑی احتیاط کا کام ہے۔ جیسے حدیث پاک میں بتایا گیا ایک بندہ اگر کسی کے اوپر لعنت کرتا ہے، اب وہ لعنت پہلے تو آسمان کی طرف گئی، دروازے بند، زمین کی طرف آئی، دروازے بند، پھر دائیں بائیں گئی، اب ہر طرف سے اس کے لیے راستے بند ہو گئے۔ آخر کو لعنت اس کی طرف گئی جس بندے پر لعنت کی گئی، اگر تو کوئی مستحق ہے، کافر ہے، غدار ہے، فراڈی ہے، جھوٹا ہے، چور ہے، سود خور ہے، پھر تو اس کے اوپر لعنت پڑتی ہے۔ اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں تو پھر لعنت کرنے والے کی طرف بھی لعنت لوٹ آتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ناراضگی اس بندے پہ پڑتی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کیوں لعنت کی ہے، وہ تو لعنت کا مستحق ہی نہیں۔ اس لیے لعن طعن سے بندہ اپنے آپ کو بچائے۔ عورتیں اپنے طور پر ایک دوسرے پہ لعنت کرے، مرد کرے لاکھ لعنت، فلاں لعنت، فلاں لعنت، اب بے شمار لعنت۔ یہ لعنت کسی کے اوپر کرنا یہ بڑا خطرناک کام ہے۔
مخصوص بندے کا نام لے کر لعنت کرنا یہ بندے کو خود لعنت کے اندر پھنسائے گا، اور بندے کی کسی ایسے جرم کا نام لے کر بات کرنا ایک دوسری بات ہے۔ ایسے بتایا گیا کہ مرد اگر عورتوں والی شکل بنائے تو اس کے اوپر بھی لعنت پڑتی ہے، عورت اگر مردوں والی شکل بنائے اس پہ لعنت، مرد عورتوں والی بنائے اس پہ لعنت۔ عورتیں بال دے دیتی تھیں، بال دینے والوں کے اوپر بھی لعنت دی گئی کہ دوسری عورتوں کے بال لمبے کرنے کے لیے بال اپنے دے دینا، اب ان کے اوپر بھی لعنت دی گئی۔ تو عام طور پہ عورتوں کے بال جو کمی کرتی ہیں تو ان کو دبایا جائے یا ایسا چھپایا جائے، دیا نہ جائے کہ کہیں وہ لگائے جائیں یا ایسا کیا جائے، ایسی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کے پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے مستحق لوگوں کی جو ایک وہ لسٹ فہرست کہہ دیجیے وہ جو بیان فرمائی، ان میں جھوٹے، فراڈی، چور اور اس قسم کے لوگ ہیں جن کے اوپر لعنت آتی ہے، کافروں پہ لعنت آتی ہے، اور ایسے غدار قسم کے لوگوں پر لعنت آتی ہے۔ تو یہودیوں پر لعنت اس لیے کی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اوپر لعنت اس لیے فرمائی کہ فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، نبیوں کی قبروں پہ جا کر انہوں نے سجدے کیے، اللہ رب العزت کی ان کے اوپر لعنت آئی۔ اب انہوں نے عہد معاہدے توڑے، اللہ کی ان کے اوپر لعنت آئی۔ انہوں نے بتوں کی عبادت کی، اللہ کی ان کے اوپر لعنت آئی۔ انہوں نے شیطان کی بات کو مان لیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر لعنت آئی۔ پھر سچ کو جھوٹ کہا، جھوٹ کو سچ کہا، اب اس وجہ سے اللہ کی ان کے اوپر لعنت آئی۔ سچے لوگوں کو جھوٹا کہہ دیا اور جھوٹے لوگوں کو سچا کہہ دیا، اب اچھے لوگوں کو برا کہہ دیا، بروں کو اچھا کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین لعنهم اللہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت پڑی ہے۔ اللہ نے کتاب دی ہے، کتاب سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، لیکن ان لوگوں نے اس میں بھی ترمیم کی، تبدیلی کی اور اپنی مرضی کے احکام لائے، دین کے اندر ایسا رد و بدل کیا کہ کتاب ہی ختم ہو گئی، کتاب کی شکل نہ رہی، احکام نہ رہے، بس اپنی مرضی کا دین ان کا رہ گیا، باقی سب ان سے مٹ گیا اور سب سے معروف ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت پڑے گی، اور لعنت کے بارے میں سن لیجیے، جس کے اوپر لعنت پڑے گی وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، جس بندے پر اللہ کی لعنت آ گئی فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو اس کی حمایت کہیں بھی نہیں ہوگی، آخر وہ بندہ بڑے نقصان میں جائے گا۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ بھی غداری کی، اللہ کے دین کے ساتھ بھی غداری کی اور کتاب کو بھی بدلا۔ یہ بہت بڑے غضب کے مستحق لوگ ہیں۔ آج مسلمانوں ان لوگوں کی دوستی سے اپنے آپ کو بچاؤ، مسلمانوں یہودیوں سے ایسے آپ تعلقات بنانے سے بچاؤ، اور یہودیوں کی نقل اتارنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایماندار بنو، ایمانی راستے کو اپناؤ، سچے لوگوں کے راستے پہ چلتے رہو۔ اللہ کے پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی تعلیم دی ہے، مسلمان اس راستے پہ چلتے رہیں گے، اللہ رب العزت اپنے غضب سے بچائیں گے، لعنت سے بچائیں گے، اور اللہ ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت نصیب فرمائیں گے۔ تو اللہ کی رحمت اور رضا کا ذریعہ بننے والے کام ہم کرنے کی فکر کریں، کوشش کریں، تو اللہ رب العزت اپنی فرمانبرداری اور اپنے پاک نبی کی تابعداری والی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔